ہاں بس 48 کیجئے، بس کیجئے۔ تو ذکر چل رہا تھا اسلامی نظام معیشت کا دوسرا رکن کیا ہے، جس کا تعلق ہے معاشی آزادی سے۔ اسلامی نظام معیشت میں معاشی آزادی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ آزادی محدود ہے، مطلق العنان آزادی نہیں ہے، بے لگام آزادی نہیں ہے، بلکہ آزادی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پابندی بھی۔ تو کتنی پابندی ہے وہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آزادی تو ہے، لیکن یہ آزادی 3 ضابطوں کے تحت ہونی چاہیے۔ 3 اصول ہیں، 3 ضابطے ہیں، ان کے دائرے کے اندر ہی آپ کوئی بھی کاروبار ہے، تجارت ہے، کام ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ان 3 ضابطوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلا ضابطہ کیا ہے؟ کہا کہ ان یکون النشاط الاقتصادی مشروعا ومتفقا مع مبدأ الحلال والحرام والقیم الاخلاقیہ۔ تو پہلا ضابطہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاشی سرگرمی عمل ہو، وہ کیا ہونا چاہیے؟ مشروع ہونا چاہیے، یعنی شریعت کی نگاہ میں جائز ہونا چاہیے۔ ومتفقا مع مبدأ الحلال والحرام، اور اسلام میں حلال اور حرام کا جو اصول ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ والقیم الاخلاقیہ، اور جو اخلاقی اقدار ہیں ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ پہلی شرط ہے کہ انسان کوئی بھی کاروبار، تجارت، کام کرنا چاہتا ہے، بنیادی چیز اس کے لیے ہے کہ پہلے یہ دیکھے کہ جو کام کرنے جا رہا ہے وہ شریعت کی نگاہ میں صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَهَذَا الْقَيْدُ يَرْبِطُ الْاقْتِصَادَ الْإِسْلَامِ بِمَعْنَى الطَّاعَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ۔ تو یہ جو قید لگائی گئی ہے، اس قید نے کیا کیا ہے؟ یہ قید، یہ پابندی اسلامی نظام معیشت کو اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کی عبودیت سے جوڑ دیتی ہے۔ کہ اگر آپ کا کاروبار شریعت کے مطابق ہے تو ایسی صورت میں وہ کاروبار ہی نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت بھی ہے، اس پر اجر بھی ملے گا۔ حتی تکون افعال الناس واعمالهم اليومیہ عبادت للہ۔ تو اس قید کا فائدہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت سے بندے کو جوڑ دیتی ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے سارے افعال، ان کے اعمال جو روزانہ انجام دیتے ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ وہ اللہ کی عبادت میں شمار ہوں گے۔ تو اس قید کا یہ فائدہ ہے کہ یہ کاروبار آپ کا عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَدَائِرَةُ الْحَلَالِ هِيَ الْأَوْسَعُ وَأَرْحَبُ، اور حلال یعنی جائز چیزوں کا جو دائرہ ہے وہ زیادہ کشادہ ہے، زیادہ وسیع رکھا گیا ہے۔ تو اوسع اور ارحب دونوں کا ایک ہی معنی ہے تقریباً۔ اذ الاصل فی الامور الاباحۃ، تو حلال کا دائرہ زیادہ کشادہ ہے، زیادہ وسیع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاملات میں اصل کیا ہے؟ ان کا مباح ہونا ہے، یعنی سارے معاملات گویا کہ مباح ہیں، لیکن اگر ان میں سے کچھ چیزیں مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، تو شریعت نے ان کی نشاندہی کر دی۔ وَأَمَّا دَائِرَةُ الْحَرَامِ فَضَيِّقَةٌ، اور حرام چیزوں کا دائرہ یہ تنگ ہے۔ وَلِذَا لَمْ يَنُصَّ الْإِسْلَامُ عَلَى أَنْوَاعِ الْكَسْبِ وَالْمَشْرُوعِ، تو حلال چیزوں کا دائرہ وسیع ہے، حرام چیزوں کا دائرہ تنگ ہے، اسی لیے اسلام نے مال کمانے کے جو جائز راستے ہیں ان کی نشاندہی نہیں کی، بلکہ کس کی نشاندہی کی ہے؟ انما نص علی المحرم، ان میں سے جو حرام ہیں ان کی نشاندہی کی۔ وجاء هذا التحریم دفعا للضرر، اور شریعت کی جانب سے یہ حرمت کیوں آئی ہے، کیوں پابندی آئی ہے؟ دفعا للضرر، کوئی نقصان ہے اس میں، اس سے اس کو دور کرنے کے لیے یہ حرمت آئی۔
او درءا لظلم، یا ظلم کو دور کرنے کے لیے وہ پابندی لگائی گئی ہے، او وقایتا من مفسدت، یا کسی خراب چیز سے بچانے کے لیے وہ پابندی لگائی گئی، وقایتن کے معنی وقائقی کے معنی بچانا، او حمایتا من مضرت، یا یہ جو حرمت آئی ہے یہ تکلیف سے یا نقصان سے تحفظ دینے کے لیے ایسا کیا گیا ہے، شریعت نے اس پر پابندی لگا دی ہے کہ آپ نہ اس کو کھا سکتے ہیں نہ اس کا کاروبار کر سکتے ہیں، چونکہ وہ چیز حرام۔ فَيَحْذَرُ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ، لہذا یہ معلوم ہوا کہ ہر فرد کے لیے حرام ہے، ممنوع ہے۔ کیا ہے؟ ان یمارس ای لون من الوان النشاط، کہ وہ اعمال میں سے کوئی بھی عمل، کوئی بھی سرگرمی انجام دے ان اعمال میں سے جو اسلام کے مقاصد سے ٹکراتے ہیں، مما یتعارض مع اہداف الاسلام، تو وہ تمام اعمال جو اسلام کے مقاصد سے ٹکراتے ہیں ان کو انجام دینے کی پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وَمُصُلِهِ الْأَخْلَاقِيَّةِ، اور جو کام اور جو معاملات اسلام کی اخلاقی اقدار سے ٹکراتے ہیں ان سے منع کیا گیا ہے۔ مصل مثال کی جمع ہے۔ وَقِيَمِهِ الرُّوحِيَّةِ، اور جو معاملات، جو سرگرمیاں معاشی اسلام کی روحانی اقدار سے ٹکراتی ہیں ان سے منع کر دیا گیا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اس کی مثالیں اب مؤلف نے دی ہیں کہ اسلام کی نگاہ میں جو کام حرام ہے یا اسلام کے مقاصد کے جو کام خلاف ہے یا اسلامی اقدار کے خلاف یا اسلام کی روحانی اقدار کی جو چیزیں منافی ہیں، جیسے کہتے ہیں کر ربا ہے، ربا سود ہے، تو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا اس لیے کہ اسلام کی جو مقاصد ہیں ان سے یہ چیز ٹکراتی ہے۔ والاحتکار، اور احتکار کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، یعنی ذخیرہ اندوزی کرنا، کہ لوگوں کو حاجت ہے، ضرورت ہے، لیکن ایک شخص کیا ہے ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے۔ تو یہ اسلام کی جو اخلاقی اقدار ہیں کہ آپ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں والغش والغبن، اور دھوکہ دہی ہے معاملات میں، یہ بھی اسلامی اقدار کے خلاف ہے۔ غبن ہے، یہ بھی دھوکے ہی کی ایک شکل ہے، گویا کہ خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ بھی دھوکے کی ایک شکل ہے، تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ وَكُلُّ عَقْدٍ فِيهِ ضَرَرٌ، اور ہر ایسا معاملہ جس میں غرر ہو، دھوکہ ہو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو سب سے پہلے تو کہ اسلام میں معاشی آزادی ہے، لیکن یہ آزادی اس ضابطے کے دائرے میں آنا چاہیے، اس ضابطے کے تحت ہونا چاہیے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے شرعاً۔ اگر شریعت نے جائز قرار دیا ہے تو کر سکتے ہیں، اور شریعت کی نگاہ میں وہ جائز نہیں ہے تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوسرا اصول اور دوسرا ضابطہ جس کے تحت یہ ہماری معاشی آزادی ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کفالت حق الدولت فی التدخل۔ تو اسلامی نظام معیشت میں کفالہ کے معنی ضمانت یا گارنٹی جس کو کہا جاتا ہے۔ کفالت حق الدولت فی التدخل لحمایت المصالح العامة، تو حکومت کو
مداخلت کا حق دیا گیا ہے اور اس کی ضمانت ہے، اس کی گارنٹی ہے اسلام کہ حکومت مداخلت کر سکتی ہے، دخل اندازی کر سکتی ہے، یہ حق اس کو حاصل ہے۔ کس سلسلے میں مداخلت کر سکتی ہے، دخل اندازی کر سکتی ہے؟ لحمایت المصالح العامہ، عام مصلحتوں کے تحفظ کے لیے حکومت مداخلت بھی کر سکتی ہے معاشی سرگرمیوں میں، کاروبار میں، تجارت میں۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ عام مفادات ضائع نہ ہو جائیں، ان کی حفاظت کی جائے۔ وَحِرَاسَتِهَا بِالْحَدِّ مِنْ حُرِّيَّاتِ الْأَفْرَادِ، اور اسلامی نظام معیشت میں حکومت کو یہ بھی حق دیا گیا ہے، کیا؟ حراست کہا جاتا ہے نگرانی، ہاں، نگرانی کرنا۔ حراستہا، تو نگرانی کرنے کا بھی اس کو حق دیا گیا ہے۔ کس چیز کی نگرانی کرنا ہے، کیسے نگرانی کرنا ہے؟ بالحد من حریات الافراد، تو افراد کی آزادیوں کو محدود کر کے، افراد کو جو مطلق العنان آزادی کبھی کبھی حاصل ہو جاتی ہے، اس کی نگرانی کر کے یہ بھی حکومت کو مداخلت کا حق دیا گیا ہے۔ فیما یمارسونہ من نشاط اقتصادی، اگر افراد کوئی ایسی معاشی سرگرمی انجام دیتے ہیں جو اسلام کی اقدار اور اس کی تعلیمات سے میل نہیں کھاتی، من نشاط اقتصادی لا يتفق مع مثل الاسلام و تعلیمہ، تو حکومت مداخلت کر سکتی ہے اور حکومت نگرانی ایسے لوگوں کی کر سکتی کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے اسلامی تعلیمات کی اور اسلامی اخلاق کی رعایت نہیں کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، تو حکومت دخل اندازی بھی کر سکتی ہے اور نگرانی بھی کر سکتی ہے ان کے ان اعمال سے روکنے کے لیے۔ کہتے ہیں وَلِلسُّلْطَةِ الاسلامی العلیٰ حق الطاعت فی ذلک ما دام الامر فی نطاق الشریعت۔ السلطۃ العلیٰ کہا جاتا ہے، اقتدار اعلیٰ جس کو کہا جاتا ہے، یا تنفیذی ادارہ جس کو کہا جاتا ہے۔ حاکم کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے، حکومت کی طرف سے، تو نافذ کرنے والا ادارہ ہوتا ہے، عمل درآمد کرانے والا ایک ادارہ ہوتا ہے، اس کو السلطۃ الاسلامیہ علیٰ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اقتدار اعلیٰ ہے اس کو اس سلسلے میں اطاعت کا حق حاصل ہے، یعنی اسے اگر حاکم کی طرف سے کوئی حکم صادر ہوتا ہے تو عمل کرنا پڑے گا یا کروانا پڑے گا لوگوں سے اس پر عمل۔ یہ اسلامی نظریہ ہے کہ اگر حاکم کوئی حکم صادر کرتا ہے تو جو حکم کو نافذ کرنے والا ادارہ ہے اس کو نافذ کروانا پڑے گا۔ کب؟ ما دام الامر فی نطاق الشریعہ، اگر اس کا جو حکم ہے وہ شریعت کے دائرے میں۔ نطاق نے مانا ہاں جی دائرہ، تو اگر شریعت کے دائرے میں اس کا حکم ہے تو اس کو اس پر عمل کروانا پڑے گا، اور اس کی دلیل بھی موجود ہے قرآن کے اندر۔ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بات مانو، اور واولی الامر منکم، جو تم میں سے صاحب امر ہیں۔ اور اولو الامر سے مراد، صاحب امر سے مراد کون ہے؟ اول درجے میں آپ کے جو حکام ہیں، آپ کے جو حاکم ہیں، اور اس کے بعد جو ذمہ داریاں لوگوں پر عائد ہوتی ہے وہ سب اس میں داخل ہیں۔ بعض نے کہا فقہاء بھی شامل ہیں، علماء بھی شامل ہیں، مفتیان کرام بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں اس میں جو اولی الامر میں۔
تو اول درجے میں حکام شامل ہیں، تو حکام کی بات بھی ماننی ہے، لیکن یہاں حکام کی جو اطاعت ہوگی وہ مستقل اطاعت نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت مستقل اطاعت ہے، رسول کی اطاعت مستقل اطاعت ہے، لیکن حکام کی یا اور کسی کی اطاعت وہ مستقل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ اس لفظ کا اعادہ نہیں کیا۔ ہاں جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر۔ اگر حکام کی اطاعت مستقل اطاعت ہوتی تو پھر اطیعو عقیل کا لکھ رہا ہے۔ کیا جاتا، تو اطیعو کا اعادہ نہیں کیا گیا اس لیے کہ یہ مستقل اطاعت نہیں ہے، بلکہ حاکم کا وہ حکم مانا جائے گا جو شریعت کے مطابق۔ اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق انما الطاعت فی المعروف، یہ اللہ کے رسول نے بھی اس کی وضاحت فرمائی۔ تو حکام کی بات مانی جائے گی اگر شریعت کے دائرے میں ہے۔ کہتے ہیں وقاعدۃ الاسلام فی ھذا، تو اس سلسلے میں اسلام کا قاعدہ اور اصول، اس کا ضابطہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لا ضرر ولا ضرار، تو نہ تو نقصان پہنچانا جائز ہے اور نہ نقصان اٹھانا یا نقصان برداشت کرنا چاہیے۔ شریعت نے دونوں چیزوں کو ناپسند کیا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا جائے یا انسان نقصان اٹھائے، یہ اس کے حق میں نہیں۔ تو دوسرا ضابطہ یہ تھا کہ اسلامی نظام معیشت کے اندر اگر لوگ اسلامی اقدار کے مطابق اپنے معاملات نہیں کر رہے ہیں، اپنا کاروبار نہیں چلا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اسلامی حکومت ہے، اس کا حاکم مداخلت کر سکتا ہے، نگرانی کر سکتا ہے، اور جو غلط طریقے سے کاروبار ہو رہا ہے اس پہ پابندی لگا سکتا ہے، اس کو روک سکتا ہے، اور اس سلسلے میں اس کی بات مانی جانی چاہیے اگر شریعت کی دائرے میں۔ تیسری چیز، اسلامی نظام معیشت میں جو آزادی ہے وہ اس دائرے کے تحت ہونی چاہیے، اس ضابطے کے تحت ہونی چاہیے۔ کیا ہے؟ تربیت المسلم علی الایثار بمصلحت نفسہ لمصلحت غیرہ، تو اسلام کے اندر کس چیز پر؟ علی الایثار بمصلحت نفسہ، کہ ایک مسلمان اپنے فائدے کو کیا کہ اپنے فائدے پر دوسرے کے فائدے کو ترجیح دے، یہ تربیت کی گئی ہے اسلام کے اندر، کہ جہاں ذاتی فائدہ ہو رہا ہے اور دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے تو کیا کرے انسان؟ دوسرے کی مصلحت کو دیکھے، تو اپنے فائدے کو دوسرے کی مصلحت کی خاطر کیا ہے چھوڑ دے، یہ تربیت کی گئی ہے اسلام کے اندر۔ لہذا اس کا فائدہ یہ ہوگا فَيَتَوَقَّفُ عَنْ كُلِّ تَصَرُّفٍ يَعُودُ بِالنَّفْعِ الذَّاتِي عَلَيْهِ وَيَضُرُّ بِالْآخَرِينَ، لہذا ایک شخص کیا ہے؟ یتوقف، رک جائے گا ہر ایسے عمل سے کہ جس کا ذاتی فائدہ اسی شخص کو ہے اور دوسرے کو اس سے نقصان ہو رہا ہے، تو انسان ایسا اقدام نہیں کرے گا۔ تو یہ خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر گویا کہ پیدا ہوگا کہ اگرچہ میرا فائدہ ہے لیکن دوسرے کو اگر نقصان ہو رہا ہے تو مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے اسلام کے اندر ایک مسلمان کی تربیت اس انداز سے کی جاتی ہے کہ ایثار کا جذبہ بھی اس کے سامنے رہنا چاہیے، کہ اگر اس کا ذاتی فائدہ ہے اور دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اپنے فائدے کو قربان کر۔ کہتے ہیں ان الانسان فی ظل الحیات الاسلامیہ الصحیحہ ینشأ نشأ آخر، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انسان اسلامی اور صحیح زندگی کے سائے میں
کیسے زندگی گزارتا ہے؟ ینشأ نشأ آخر، ایک الگ طریقے سے وہ زندگی گزارتا ہے یا پرورش پاتا ہے. یوجہ حریتہ توجیہا مہذبا صالحا دون ان یشعر بانہ سلب شیئا منہا. وجہ یوجہ توجیہ، تو یہاں یوجہ توجیہ حریتہ، حریت کے معنی آزادی. تو اسلام کے سائے میں رہتے ہوئے ایک انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی آزادی کو وہ اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے. اسلام نے جو آزادی دی ہوئی ہے اس کا مس یوز نہیں کرتا ہے، غلط استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ اس آزادی کو مہذب طریقے سے اور اچھے طریقے سے ہے. تو اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان کیا ہے؟ راحت محسوس کرتا ہے اور اس کا اپنی آزادی جو اس کو ملی ہے اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، اور اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے کہ اسلام نے اس کی آزادی سلب کی ہوئی. کیوں ایسا ہے؟ لأن الاسلام قد احتواہ، چونکہ اسلام نے اس کو مکمل طور سے اپنی آغوش میں لے لیا ہے. احتوا یحتوی کے معنی گود میں لینا کہا جاتا ہے. فَأَصْبَحَ لَا يَشْعُرُ بِحُرِّيَّتِهِ إِلَّا فِي ظِلِّ رِسَالَتِهِ. لہذا ایک مسلمان اپنی آزادی اسلام کی رسالت کے سائے ہی میں محسوس کرتا ہے کہ وہ اسلام کے بغیر کوئی کسی اور دین اور مذہب میں آزادی محسوس نہیں کر سکتا ہے. تو اسلام سے چونکہ اس کو لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ حقیقت ہے ایثار کی. وقد اتت هذه الحقيقة ثمارها الطيبة في صدر الاسلام. اور کہتے ہیں کہ ایثار کی اس حقیقت نے کیا کیا ہے؟ اتت ثمارها الطيبة، اسلام کی ابتدائی دور میں اچھے نتائج دیے ہیں، یعنی اس کے اچھے نتائج برآمد ہوئے ہیں. اسلام نے مسلمانوں کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کیا، اس کی ترغیب دلائی. تو اس سے کیا ہوا؟ بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اسلام کی ابتدائی دور میں. کہتے ہیں کیا فائدہ ہوا؟ فخرج كثير من ابناء هذه الامه عن ماله ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات لله. تو اس حقیقت کا فائدہ یہ ہوا کہ خرج کثیر من ابناء هذه الامه، اس امت کے بہت سارے افراد دستبردار ہو گئے، نکل گئے، یعنی دستبردار ہو گئے. کس چیز سے؟ عن مال ہی، اپنے مال سے. ابتغاء مرضات للہ، اللہ رب العزت کی رضامندی کی خاطر بہت سارے لوگ اپنے مال سے دستبردار ہو گئے. تو یہ فائدہ ہوا، اور اس کی ایسی ایسی مثالیں قائم کی کہ قیامت تک آنے والے انسان ایسی مثالیں قائم کرنے سے قاصر رہیں گے. اس طرح کی ایثار کی جو مثالیں اسلام کی ابتدائی دور میں ملتی ہیں، وہ بعد کے ادوار میں وہ مثالیں ملنا کیا ہے؟ بہت مشکل ہے. ہاں جی، کوئی مثال ذکر کر سکتے ہیں ایثار کی؟ ہاں معلوم نہیں. ہاں جی، اتنے تقریر کرتے ہیں. آج کل انجمن تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے تو تقریر کی ہوگی کبھی. ہاں ابو جی. بکر رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
مکہ کے لوگ جو ہجرت کر کے آئے وہ اور جو وہاں کے اصل باشندے تھے انصار، ان کی مواقعات کرائی، ان کو ان کے درمیان بھائی چارہ کرایا. تو اس موقع سے جو مثالیں پیش کی لوگوں نے کہ اپنی جائیداد اور پراپرٹی میں دوسروں کو شریک کر لیا، اور آخری حد یہ ہو گئی کہ اگر کسی کے پاس کوئی 2 بیویاں ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اختیار دے دیا کہ آپ کو جو بیوی پسند ہو اس کو آپ پسند کر لیں، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں. تو اس حد تک کوئی ایثار کر سکتا ہے؟ مشکل ہے. نہیں اور اس حد تک کوئی ایثار نہیں کر سکتا. تو ایسی ایثار کی مثالیں قائم کی. تو یہ فائدہ ہوا کہ اسلام نے جو ترغیب دلائی کہ آپ اپنی مصلحت اور اپنے فائدے پر دوسرے کے فائدے کو اگر ترجیح دیں گے تو اس کا کیا فائدہ آپ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا اجر و ثواب ملے گا. جب یہ ترغیب دلائی گئی تو لوگ اپنے جیسا کہ ابو بکر کے بارے میں ذکر کیا آپ نے کہ اللہ کے رسول نے صدقے کا اعلان فرمایا تو اپنے گھر کا سارا اثاثہ لے کر چلے آئے. تو بہت سے ایسے افراد تھے جو اپنے مال سے دستبردار ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ یہی جذبہ ایثار اس کے پیچھے کار فرما تھا. اور کیا کیا اس حقیقت نے؟ وَفَجَّرَتْ تِلْكَ الْحَقِيقَةُ فِي النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ إِمْكَانَاتِهَا الْمِثَالِيَّةِ الْعَالِيَةِ. فجرا یفجر، تفجیر کے معنی ہاں جی جاری کرنا ہوتا ہے، چشمہ جاری کرنا، پھوٹنا سے پھوڑنا ہوتا ہے، پھوٹنا نہیں ہوتا ہے. تفجیر باب تفعیل سے ہے یہ. اور اس حقیقت نے انسانی نفس کے اندر کیا کیا؟ سوتے جاری کر دیے، چشمے جاری کر دیے. کس چیز کے؟ امکاناتها المثالی العالیہ، بلند اور مثالی اقدار کے. اس سے زیادہ بلند اور مثالی اقدار نہیں ہو سکتے ہیں. تو کہا کہ انسانی نفس کے اندر اس حقیقت نے بلند اور مثالی اقدار کے چشمے جاری کر دیے. وَمَنْحَتْهَا رَسِيدًا رُوحِيًّا، اور اس حقیقت نے کیا کیا؟ ایسا روحانی خزانہ عطا کیا. جو روحانی خزانہ کیا تھا؟ ذاخراً بمشاعر اللہ. ذاخر کے معنی عمدہ. جی ذخارہ، بحر ذخار کہا جاتا ہے. جی ذاخر کہا جاتا ہے لبریز کو، جو چیز بھری ہوئی مکمل طور سے اس کو ذاخر کہا جاتا ہے. بحر ذخار بڑے سمندر کو کہا جاتا ہے. تو اس حقیقت نے رسید کے معنی خزانہ، بیلنس آج کل اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس حقیقت نے ایسا روحانی خزانہ عطا کیا لوگوں کو جو لبریز تھا. کس چیز سے؟ بمشاعر العدل، عدل و انصاف کے جذبات سے لبریز تھا، خیر اور بھلائی کے جذبات سے لبریز تھا. والبر والاحسان، اور دوسروں کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کے جذبات سے لبریز تھا. وبرہنت علی کفایت الانسانیت وجدارتها بخلافت الارض. وبرہنا، برہنا یو برہنو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی دلیل فراہم کرنا یا مدلل کرنا کسی چیز کو. اور اس حقیقت نے دلیل فراہم کر دی. کس بات کی؟ کہ انسان اور اس کی قابلیت اور لیاقت یہ کافی ہے. کس لیے کافی ہے؟ بخلافت الارض، زمین کی خلافت کرنے کے لیے. انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جو لیاقت، جو صلاحیت رکھی ہے وہ کافی ہے. وَاسْتَأْصَلَتْ مِنَ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ عَنَاصِرَ الشَّرِّ، اور ایثار کی اس حقیقت نے، استحصال کہا جاتا ہے جڑ سے کسی چیز کو اکھاڑ دینا یا ختم کر دینا.
اور جڑ سے اکھاڑ دیا. انسانی نفس، انسانی دل سے اکھاڑ پھینکا کس چیز کو؟ شر، برے برائی عناصر کو، انانیت کے عناصر کو، غرور گھمنڈ کے عناصر کو، وحب الذات، اور حب الذات کسے کہا جاتا ہے؟ ذاتی مفاد، خود پسندی کے عناصر کو، حب الذات خود پسندی کو کہا جاتا ہے. ودوافع الظلم، اور اس حقیقت نے ظلم کے جو اسباب اور محرکات ہیں ان کو ختم کر دیا. فساد کے جو اسباب محرکات ہیں ان کو ختم کر دیا. وَلَقَدْ عُوِّزَ الْمُسْلِمْ عَنِ التَّزْهِيَةِ بِمُتَعِهِ وَلَذَّاتِهِ وَمَصْلِحَتِهِ الذَّاتِيَّةِ بِمَا يَرْجُوهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نَعِيمٍ دَائِمٍ. عوضا، یعوض تعویض کے معنی بدلے میں کوئی چیز دینا. مسلمان نے اتنی ساری قربانیاں پیش کر دی، اس کے بدلے میں اسے کیا ملا؟ کہا کہ مسلمان کو دیا گیا، کیا دیا گیا؟ عن التزہیت بمتعہ، اپنی لذت کی چیزوں کی قربانی کے بدلے میں، اور لذت والی ساری چیزوں کو قربان کرنے کے نتیجے میں، اور اپنے ذاتی فائدے کو قربان کرنے کے نتیجے میں اس کو عطا کیا گیا. کیا عطا کیا گیا؟ بما یرجوہ عند اللہ، اللہ سے جو وہ دائمی نعمت کی امید رکھتا ہے. آخرت میں دائمی نعمت، یعنی جنت میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں، یہ ساری قربانیاں اس کے بدلے تھی. یہ چیز اس کو دی گئی اللہ تعالیٰ کیا. وَمُضَاعَفَةٍ لِلْأَجْرِ، اور کئی گنا اجر اس کو ملے گا ان ساری قربانیوں کے بدلے میں، یہ اس کو دیا گیا. فَيَكُونُ مَفْهُومُ الرِّبْحِ وَالْخَسَارَةِ عِنْدَهُ فِي مِقْيَاسِ الْإِيمَانِ ارفع من مفاہیمها التجاریہ. کہتے ہیں کہ لہذا ایک مسلمان کے نزدیک نفع اور نقصان کا مفہوم ایمان کے ترازو میں اور ایمان کے پیمانے میں کیا ہوگا؟ کہا کہ نفع اور نقصان کا مفہوم ایمان کے پیمانے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بلند ہوگا اس کے تجارتی مفہوم سے. تو ایک مسلمان دنیا میں تجارت کرے گا، کاروبار کرے گا، لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے. یہ اس حقیقت کا نتیجہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے، یہ اسلامی تعلیمات نے اس کے دل میں ایثار کی جو ایثار کا جو جذبہ رکھا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہوگا کہ وہ اپنے کاروبار اور تجارت میں اپنے منافع سے زیادہ دوسرے کے نقصان کا خیال رکھے گا کہ دوسرے کو نقصان نہ ہونے پائے. یہ فرق ہے اسلامی نظام معیشت اور غیر اسلامی نظام معیشت میں نیت کا. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں فرمایا ہے: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. تو ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. کیسی ہے؟ کیسے ہے کہ اس دانے کی مانند ہے جس دانے سے 7 بالیاں اگی ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے موجود ہوں. تو یہ تو انسان دنیا میں دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے. کہا اسی طریقے سے اور اس سے بھی کہیں زیادہ افضل طریقے سے اللہ تعالیٰ آخرت میں ایسے لوگوں کو کئی گنا اجر عطا فرمائے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے اس کے اجر میں اضافہ فرما دیتا ہے. واللہ واسع علیم.
اور اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. تو یہ تھا اسلام کے اندر، اسلامی نظام معیشت کے اندر معاشی آزادی تو ہے، لیکن 3 اصول، ضابطے، قاعدے ہیں، ان کے تحت ہی ساری تجارتی سرگرمیاں ہونی چاہیے. اور ہر ضابطے، ہر قاعدے کا اپنی جگہ ایک الگ فائدہ ہے، اس کا ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے. تو یہ تو تھی معاشی آزادی کا مسئلہ. اب اگلا مسئلہ ہے کہ آخر یہ جو پابندی لگائی گئی ہے، جو 3 ضابطے بتلائے گئے ہیں، ان کے ذریعے سے جو پابندی لگائی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، پوچھا جا سکتا ہے. یہ جو پابندی لگائی گئی ہے اسلامی نظام معیشت کے اندر، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو دیکھیے، کہتے ہیں یرجع تقیید الحریت الاقتصادیہ ٹائم ہو گیا شیخ. عدت منہا. ہاں یہ ابھی تو تھوڑی سی 2-3 سطر ہے، پوری ہو جائے گی. چھوڑ دیجیے شیخ. ہاں جی، جتنا پڑھ لیں فائدہ ہے. ہاں جی. تو یہ دوسرا نمبر ہٹا دیجیے شیخ. آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ چلیے گھنٹے بھی ختم ہونے لگے. یہ دوسرے نمبر والے شیخ ہوں جو ضابطے بیان کیے تھے، جی کفالت حق الدولة في التدخل لحماية المصالح العامة. جی. تو حکومت کو مداخلت کی یا دخل اندازی کی ضمانت دی گئی ہے. کس لیے ضمانت دی گئی ہے؟ تاکہ عام لوگوں کے جو مفادات ہیں ان کی حفاظت کی جا سکے، اور جو لوگ غیر اسلامی طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں ان کی نگرانی کی جا سکے، اس لیے یہ حق دیا گیا ہے. ہاں جی چلیے.